طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے مولا علی کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے امام حسین کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، بارگاہ بھی موجود ہے، آستانہ بھی موجود ہے، ساتھ میں مسجد بھی موجود ہے۔ کیا مسجدوں کے ساتھ آستانے اشارے دے رہے ہیں کہ ہم تو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک تم مسجدوں سے نہیں جڑو گے ہماری بارگاہ میں آنا تمہیں ویسا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس فائدے کو تم تلاش کر رہے ہو۔ بے شک بے شک، سجدوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کی بارگاہ میں پھول ڈالنے والوں، اگر تم نے سجدے نہیں کیے یہ تمہارے پھول تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، اگر یہ سوچا نماز کو چھوڑ کر پیر بخشوا لیں گے، نماز کو چھوڑ کر عرس میں جانے سے نجات ہو جائے گی، تو یقیناً یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر عرسوں میں جاتے ہو، نماز پڑھے بغیر یہاں وہاں مزاروں پہ جاتے ہو، کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی، ایسا کرتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، وہاں مزار پہ یہاں مزار پہ یہاں وہاں باباؤں کے پاس جاتے ہو، کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کی بات سنیے، کہیے سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی حاضری قبول نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حاضریاں لغو ہو گئی، بیکار ہو گئی، عرسوں کی حاضری بیکار ہو گئی ایسے لوگوں کی۔ تو اب فرماتے ہیں قیام مجلس مبارک کو، مجلس میں صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھنے کو، بدعت سیئہ اور حاضری اعراس طیبہ کو، بزرگوں کے عرس میں حاضری کو لغو سمجھنا، بیکار سمجھنا، شعار وہابیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بزرگان دین کے عرس میں حاضری کو بیکار سمجھنا وہابیوں کا شعار ہے۔ مگر آج سنی کہلانے والے مولوی کہہ رہے ہیں نماز پڑھے بغیر جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی، روزہ رکھے بغیر حاضری دینے جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی، ماں باپ کو ستا کے جاتے ہو حاضری قبول نہیں ہوگی۔ اس کو بیکار کہنے والے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ وہابیوں کا شعار ہے، تم نے کیسے اس کو اپنا لیا؟ اس کو کیسے اپنا لیا؟ مگر بات یہ ہے انشاءاللہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو ان کی بارگاہ کی حاضری کے صدقے میں انشاءاللہ وہ بھی نمازی ہو جائے گا، روزے دار ہو جائے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وہابیہ سنی کیا مسلمان بھی نہیں، وہابی جو ہیں سنی کیا مسلمان ہی نہیں کہ اللہ و رسول کی اعلانیہ توہین کرتے ہیں۔ تو جو وہابیوں کا طریقہ تھا وہ آج اس قسم کے مولویوں نے اپنا لیا۔ معزز ناظرین، آپ نے سید امین القادری صاحب کے اس چھوٹے سے ٹکڑے والے بیان کو آپ نے سنا، اور ساتھ میں مفتی نقیب الرحمن حشمتی ان کے بیان کو بھی آپ نے سنا۔ سید امین القادری صاحب کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا اصلاح معاشرہ اور لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، اور مفتی نقیب الرحمن کا جو عنوان تھا وہ عنوان تحفظ ایمان تھا۔ اب اس میں انہوں نے سید امین القادری صاحب کا رد کیا۔ دراصل سید صاحب نے یہ بیان کیا کہ نماز لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور چہروں پر داڑیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ مزاروں پر جانے کے شوقین تو ہوتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں، عرس پر جاتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دیکھیے ان بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجدیں بنی ہوتی ہیں، گویا یہ تعلیم ہے کہ لوگوں یہاں آتے ہو تو ساتھ میں نماز کی پابندی بھی کرو، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو فرائض کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور یہ نوافل وغیرہ اعمال کرتے رہتے ہیں ان کے ان چیزوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس کا رد مفتی نقیب الرحمن اس طرح کر رہے ہیں کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ بزرگان دین کے
आरास में जो जाता है वो लगो है, वो वहाबी है। अरे भैया, कहाँ सैयद अमीन साहब ने ये कहा है कि बुज़ुर्गों के उर्स में मत जाओ, बेकार है, बुज़ुर्गों के मज़ार पर मत जाओ, बेकार है। उन्होंने तो एक इस्लाही मौजू छेड़ा और ये कहा कि जहाँ ये नवाफिल काम तुम करते हो वहाँ फ़राइज़ की पाबंदी किया करो, वरना ये नवाफिल तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। और तुम कहाँ की बात कहाँ उठाकर ठोकने लगे। ऐसे ही तुम्हारी एक क्लिप पर हमने जब ताक़ुब किया जिसमें आपने ये कहा था कि आशिक रसूल पहले बनो, नमाजी बाद में बनो, ये बाद में बनो, वो बाद में बनो, सुन्नी चाहे जैसा हो, जन्नत ही होगा, ये होगा, वो होगा, तो आपने कहा मेरी बात आप नहीं समझ सके, मेरी गुफ्तगू का मकसद ये था। आप अपनी तावीलें पेश करने लगे और सैयद अमीनुल कादरी जिस नज़रिए से बयान कर रहे हैं, आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि उनका मकसद क्या था? लेकिन आपको अपनी मनपसंद चीज़ मिल गई तो बस वो सुले कुल्ली हो गए, वो वहाबी हो गए, और वो देवबंदी हो गए, वो मज़ार से रोकने वाले हो गए, वो उर्स से रोकने वाले हो गए। जनाबे आली, जितना आप उर्स में और मज़ारों पर हाज़िरी नहीं देते होंगे ना साल भर में, उतना वो महीनों में सैयद अमीनुल कादरी साहब हाज़िरी देते हैं। जी हाँ, तो आप अपनी ढकोसली बात, जो आप अपने आप को सिर्फ सुन्नी समझते हैं, बाकी सुन्नियत सारी की सारी तुम्हारे नज़दीक सुलह कुल्ली है, तो ये दरवाज़ा जो आपने बंद किया है ना, इससे अहले सुन्नत को सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी सुन्नियत को इन हशमती नाम नहादी जो सुन्नी बने हुए हैं, इन्होंने बदनाम कर दिया है और पूरी सुन्नियत को इन्होंने काट छाट कर अलग कर दिया है। अब ऐसे जहरीले बयान की वजह से आप ज़रा सोचें कि सुन्नियत को कितना महदूद ये कर रहे हैं। एक बंदा जो दिन रात दावत दे रहा है, नमाजों की भी और साथ में वो आमाल की भी दावत देते हैं, ऐसा नहीं है। आप उनके क्लिप को सुने, लेकिन एक बयान जिसमें वो दरअसल इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये बताया, उसको पकड़कर उनका रद्द कर रहे हैं। हकीकत में तो आपका रद्द करना चाहिए जो मैंने किया है और करता रहूँगा। अगर आप इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे, फिर आप अपने चमचों को लगाइए